أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. یہ سورہ یونس کی آیات ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی خصوصیات کو اور قرآن پاک کی حقانیت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بیان فرمایا. پچھلی جو آیات تھے اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو نظام اور جو سلسلہ ہو اپنے بندوں کے لیے چلایا ہے وہ آسمانی کتابیں ہیں اور حضرات انبیاء علیہ السلام. اللہ کی کتاب پر یقین ہو اور نبیوں کی بات پر یقین ہو. جب آدمی یہ یقین ان دو چیزوں کی اپنے دلوں میں پیدا کرتا ہے تو پھر ہدایت کی راہیں اس کے لیے کھلتی ہیں. ہدایت کی راہیں اسی بندے کے لیے دلوں پر کھلتی ہیں اور ہدایت کے راستے میں وہی آگے بڑھتا ہے جس کا یہ یقین بڑھے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اور یہ بات بیان کی گئی وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے خیالات کے، اپنے گمان کے، اپنی سوچ کے پیچھے چلتا ہے. حالانکہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا احسان ہے کہ قرآن پاک ہمارے سامنے ہے اور یہ حقیقت ہے. اسی کو بیان فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سامنے، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے تو ان کا یہ ایک الزام تھا، اعتراض تھا، یہ جو ہے اپنی طرف سے آپ جو ہے بنا کر لا رہے ہیں، یہ جو ہے اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ. قرآن پاک یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ جو ہے گھڑا ہوا نہیں ہے، کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. 4 خصوصیت بیان کی گئی یہاں. 4 قرآن پاک کی خصوصیات قرآن پاک میں بہت جگہ ہے، لیکن اس آیت میں 4 باتیں. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ، یعنی 4 خصوصیات یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. یہ اللہ کا کلام کیسا ہے؟ پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحیفوں میں جو عقائد، جو کامیابی کی باتیں ہیں
وہ باتیں اس کلام پاک میں، اس کو جھٹلانا ان کو جھٹلانا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑی بہترین بات فرمایا کرتے تھے، دین جو ہے مکمل ہو چکا ہے، جب آدمی دین کے لیے نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے کہ بھئی کہ مجھے نئی نئی باتیں بیان کرنا ہے، وہ آدمی حق کے راستے سے ہٹتا ہے۔ تو دین پہ نئی نئی باتیں ہیں نہیں، دین کے اندر مکمل باتیں۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک خصوصیت ہے کہ تورات کے اندر جو عقائد، تورات زبور کے اندر جو عقائد، توحید، رسالت، آخرت کی جو باتیں ہیں وہی باتیں اس کلام پاک میں۔ ولیکن تفصیل الذی بین ولیکن تفصیل وتفصیل الکتاب، الکتاب بمعنی احکام، یہاں پر احکامات کو بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا، اور احکامات ہر زمانے میں مختلف ہیں، بنی اسرائیل کے لیے الگ، اس امت کے لیے الگ، تو الگ الگ احکامات، یہ دوسری خصوصیت۔ تو اسی لیے جو ہے نا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پچھلی کتابوں سے کیا ہے، اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ تعلیمات، یہ تعلیمات دونوں پر، قرآن پاک کو جھٹلانا، اس کتاب کو جھٹلانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، گویا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، گویا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنا۔ اگر عیسائی یہ کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا، وہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل ایمان نہیں لایا۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل ایمان لاتا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا۔ لا نفرق بین احد من رسل، نبیوں کے درمیان تفریق نہیں، نبیوں کے درمیان، کتابوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ایک نظام چلایا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس تیسری خصوصیت ہے، اس کے اندر جو باتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اس میں ذرا برابر بھی ڈاؤٹ نہیں، شک نہیں۔ اور چوتھی خصوصیت من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے اتارا گیا۔ سوچیں ہم کیسے کہہ رہے ہیں یا اللہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا، وہاں سے جو اتارا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، اور تعلیمات اللہ کی طرف سے جو آتی ہیں وہ بالکل کیا ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ لیکن پھر بھی مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ رسول نے اس کتاب کو گھڑا ہے، لکھ کر، ام یقولون افتراء، وہ لوگ یہ کہتے تھے اس آدمی نے جو ہے اس کو کیا کیا ہے، گھڑ کر، لکھ کر، اختراع کر کے، بنا کر لائیں۔ یہ انسانی کلام نہیں ہے، انسانی کلام جیسا یہ پوری کائنات اللہ کی قدرت، اللہ کا کام ہے، یہ پوری کائنات اللہ کا کام ہے، اسی طرح یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کام جو ہے نا، دنیا کی پوری مخلوق مل کر ایک اللہ کا کام نہیں کر سکتی۔ چیلنج کیا اللہ نے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو دعوت دے رہے، میں تمہیں سب کو دعوت دیتا ہوں، ایک مکھی اگر پیدا کر کے بتا تو بتاؤ، اللہ کا کام، پیدائش اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ مکھی تو بہت دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شیئا، مکھی جو ہے پانی، چائے، کوئی بھی جو ہے نا اس کے منہ میں وہ رس چلا جائے، اس کے منہ سے اس پانی کو، اس رس کو تم نکال نہیں سکتے۔ لن يخلقوا لن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه ضعف الطالب والمطلوب، محتاج ہے، سب محتاج ہے۔ وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز، اللہ کی قدرت کو ہم نے پہچانا نہیں، وہ قوی ہے، وہ عزیز ہے۔ تو جس طرح یہ کائنات اللہ کا کام ہے، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام، پوری مخلوق عاجز ہے اس طرح کا کام کرنے میں، ذرہ برابر، تو پوری مخلوق اس طرح کا کلام لانے میں عاجز ہے، اور یہ چیلنج شروع دن سے آج تک اور قیامت تک اللہ نے اس کو کھول کے رکھا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی، اس میں بہت سے لوگوں کو اللہ نے ہدایت بھی دی، اور بہت سے لوگ ہر زمانے میں کوشش کرتے رہے، لیکن قرآن پاک کا اس کا جو حسن نظم، اس کی جو بلاغت، اس کے جو علوم ہے، اس کی جو ترتیب ہے، بس
سب جو ہے نا کیا ہے، کیونکہ مکی کے لوگ جو ہے پڑھے لکھے تھے، اپنے اپنے جو ہے وہ اشعار بیت اللہ پہ لا کے لٹکا دیتے تھے، چیلنج کرتے تھے کہ ہے کسی کا کلام ایسے کلام کی طرح، تو دوسرا لا کے لگاتا او بھائی اس سے بہتر، وہ اپنا ہٹا دیتا، پھر دوسرا لا کے لگاتا اس کے مقابلے میں، پھر مقابلہ ہوتا، ایک آیت ایک سورت چھوٹی سی اتری، اس کی بلاغت پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیت اتری، ایک صحابی نے پڑھا اس کو، سب اپنا کلام اتارتے چلے گئے، عاجز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ وہ یہ اب یقولون افترا، قل کہہ دیجیے فأتوا بسورۃ من مثلہ، لے آؤ بھائی اس جیسی ایک سورت، ایک سورت، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس بات میں شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ان کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی لکھا ہوا ہے، فَأْتُوا بِسُورَۃٍ، آپ دیکھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے ساتھ اور بھی بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز کر ہی نہیں سکتے تم، اب پھر کیا کرے، ایک کام، فَاتَّقُوا النَّارَ، اب قبول کر لو، مان لو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کا ایندھن کیا ہے، لوگ کے پتھر ہے، مان لو گے تو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا، ایک آدمی کا مزاج ہے، ایک بیماری ہے بڑی عجیب، جو چیز آدمی سمجھتا نہیں اس کا انکار کر دیتا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، جس چیز کو آدمی سمجھتا نہیں یا سمجھ میں نہیں آتا اس کا انکار ہی کر دیتا ہے، یہی بات اللہ کہہ رہے، بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کا کلام ہے، اللہ سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں جھٹلا ہی دوں، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، کیا ان کے پاس وہ حقیقت و نتیجہ و انجام جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا نہیں پہنچا، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، کیا بڑے آسان انداز سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا سمجھاتے جا رہے ہیں، اللہ کے کلام پر، ان باتوں پر یقین لاؤ، اس لیے کہ ذرا دیکھو جو قومیں جھٹلائی ہوئی قومیں، بڑی بڑی طاقتور، ان کا نتیجہ، ان کا انجام کیا ہوا، 6 بڑی قومیں، بار بار قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط، قوم ثمود، قوم شعیب، یہ سب وہ قوم ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی اور اللہ کے کلام کو جھٹلایا، یہ حقیقت تمہارے سامنے ہے، انہی راستوں سے تم جاتے ہو، مدین سے ہوتے ہو، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، انسانیت میں 2 قسم کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو اچھی طرح جانتا ہے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، کون فساد بچاتا ہے، شرک کے ذریعے، کفر کے ذریعے، برائیوں کے ذریعے، اللہ اچھی طرح، 2 قسم کے لوگ ہر زمانے میں چلے، انسانیت جب سے چلی 2 قسم، شیطان کی بھی دعوت چل رہی ہے، نبیوں کی بھی دعوت چل رہی ہے، ہدایت کا بھی نظام چل رہا ہے، گمراہی کا بھی نظام، ہدایت کے امام انبیاء علیہ السلام ہیں تو ضلالت اور گمراہی کا امام شیطان ہے، دو محنتیں، 2 کوششیں ہر زمانے میں چلی، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے اس صف میں کون ہے، اس صف میں کون، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، جیسے قرآن سورہ کافرون میں ہے نا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، بس یہی بات، ایک آدمی جو ہے سمجھانے میں کس حد تک سمجھائے، ایک حد تک سمجھائے، پیچھے نہیں پڑے، مسیطر لست علیہم بمسیطر، مسلط نہیں ہے کوئی، داروغہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے پیچھے پڑے پکڑ کر لائے، ایسا کچھ نہیں، سمجھانا، بتانا، اب اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے،
وَإِن كَذَّبُوا، اگر وہ آپ کو جھٹلا دے، کہہ دیجیے، آپ اعلان کر دیجیے میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، جو میں کر رہا ہوں تم اس سے بری ہو رہے ہو، اور جو تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور قیامت ہے، انصاف کا دن ہے، مالک یوم الدین، اللہ نے انصاف کا دن قائم کیا، اور اس انصاف کے دن پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض لوگ اس طریقے سے بیٹھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے کہ گویا آپ کے دل میں ایک اندر سے بات آتی کہ یہ بات آدمی مان لے گا، یہ آدمی سن لے گا، یہ آدمی ایمان لائے گا، لیکن استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سننے کا طریقہ، دین کی بات سننے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگا رہے ہیں، یعنی سنتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سن رہے ہیں لیکن نہیں سن رہے، وہ بہرے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، بہروں کو آپ سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، ظاہری طور پر سننا نہیں چاہتے ہو، سننا نہیں چاہتے، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، کیونکہ دل جو ہے نا کیا ہے، پیک ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، مہر لگ چکی ہے۔ ایک آدمی سنتا ہے، کئی نیتوں کے ساتھ سنتا ہے، لیکن ہمیشہ اللہ کا کلام ہدایت کی نیت سے سنیں، ہدایت کی نیت سے، کہ اس میں اللہ نے میری ہدایت رکھی ہے۔ میں صحابہ کرام جب ایمان والے قرآن پاک کیسے سنتے تھے، تذکرہ ہے، آیتیں قرآن پاک کی ان کے ایمان کو بڑھایا کرتی تھی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتٌ، جب وہ آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو ان کے ایمان میں ترقی، یقین میں ترقی ہوا کرتی تھی۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سننا نہیں ہے، وہ اصل بہرے ہیں، حالانکہ کام سے سنائی دے رہا ہے، لیکن وَلَٰكِن وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ بتا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آدمی سن لے گا، یہ آدمی مان لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، وہ تو نابینا ہے، بلائنڈ ہے، اندھا ہے، آپ اندھے کو جائے راہ بتائیں گے، حالانکہ آنکھیں ہیں اس کے پاس، کون سی آنکھیں؟ وہ ظاہری آنکھیں ہیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل کی آنکھیں بہری ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے وہ حق بات بھی نہیں سنتا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن سن رہے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، پھر بھی ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ ہدایت تو اللہ دینے والے ہیں، ہدایت اللہ دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، انسانیت پر اللہ ظلم نہیں، خود انہوں نے ہدایت کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے۔ ہدایت کے دروازے طلب ہیں، غور سے سننا، سمجھنا، دیکھنا، یہ ہدایت کے اسباب ہیں۔ ایک آدمی اس کو ہی بند کر دے، غلط راستے پر اپنے اختیار سے چلے، طے کرے مجھے ان کی بات نہیں سننا، ان کی بات نہیں ماننا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کسی کو زبردستی پکڑ کر؟ اللہ تعالیٰ تو ہدایت نہیں دیتے۔ اب جب آدمی ایسی زندگی گزار کر قیامت میں جائے گا، اللہ اسے سزا دیں گے، وہاں اس کا جواب دے رہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اللہ انسانیت پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے، وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ خود اپنے اوپر زیادتی کر کے ظلم کر کے آئے ہیں۔ وہ ظلم کیا ہے؟ ہدایت کی باتیں سامنے آنے کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کیے؟ اپنے آپ کو برائی پر چلائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہ گھاٹے کا دن، وہ نقصان کا دن، جس دن یہ سب کو جمع کیا جائے گا، ایسا خسارے کا، نقصان کا، گھاٹے کا دن ہوگا۔ اس دن کھڑے ہو کر یہ لوگ سوچیں گے ہم اس دنیا کی مختصر سی زندگی کو، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم نے جو ہے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ ایسے کھڑے ہو کر دیکھیں گے حشر کا دن کتنا بڑا، مرنے کے بعد حشر کے قائم ہونے تک کا دن کتنا بڑا، ایسا لگے گا دنیا میں جو قیام کر کے آئے ہیں، إِلَّا سَاعَةً مِّن النَّهَارِ،
کہ کھڑی ہے دن کی. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا. قرآن پاک میں بار بار ان لوگوں کو سمجھایا جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے مزے کے لیے آخرت کی زندگی کو برباد کر کے جاتا ہے، وہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر اپنی دنیا کی زندگی اسے ایسی نظر آئے گی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑھیا سے بات چیت کرنے لگے. کافی عمر تھی اس کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک امت ایسی آنے والی ہے جس کی عمریں 60-70 کے درمیان. تو بڑھیا خاتون کہنے لگی بولو اگر ہمیں ایسی عمریں ملے تو ہم تو کہیں سائے میں زندگی گزارتے، کیونکہ ان کی عمریں 400-500 سال. پہلے زمانے کی عمریں اس طرح قوم عاد، قوم ثمود کی، قوم نوح کے زمانے کی عمریں، اس زمانے کی عمروں کو اگر ہم اپنی زندگیوں سے کمپیئر کریں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی بتائیں؟ بڑی مختصر زندگی، 60-70-80 سال. ہاں تو یہ زندگی بھی جو ہے کیسے ایک وہ دن یاد کرو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ. جب صفوں میں کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور اس موقع پر انہیں ریئلائز ہوگا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. گھاٹا اٹھا دیا ہے، نقصان اٹھا لیا. اللہ سے ملاقات کرنا یقینی ہے، اس کو ہم نے یہاں جھٹلایا، جس جھٹلانے کی وجہ سے ہم جو ہے بہت بڑا گھاٹا کر لیے. دنیا ہی کی زندگی کو یہاں تو سب کچھ ہم نے سمجھ لیا، اور سمجھ کر ہم یہاں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. بہت ہی امید اور خوشخبری والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی بات بتا رہے، کیونکہ جو آدمی ہدایت کے راستے پر چلے گا اس کے لیے وعدے ہیں، اور جو آدمی گمراہی کے راستے پر چلے گا اس کے لیے وعید ہے. یقین جو ہے آدمی دو چیزوں پہ بنانا ہے، ایک اللہ کی ذات اور صفات کا یقین ہو، دوسرا اللہ کے وعدے اور وعیدوں کا یقین کہ اللہ کے وعدے ہیں اور وعیدیں ہیں. نافرمانیوں پر ایسی ہلاکت کبھی سنایا کرتے، وعدے بھی سناتے تھے، وعیدیں بھی سنا. اور بعض چیزوں کا، بعض وعدے اور وعیدوں کا تعلق دنیا سے بھی. بعض بات کہ آپ سنایا کرتے تھے دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا، تیسرا پتہ ہوگا، ایسا پتہ ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا فلاں فلاں کو اللہ ہدایت دے گی. تو یہ کیسے کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے بعض وعدے آپ کی زندگی میں ہم پورے کر دیں گے، بعض وعدے ہم آپ کو دکھا دیں گے. جو وعدے ہم آپ سے کر رہے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ان وعدوں میں سے بعض وعدے ایسے ہیں ہم آپ کو دنیا میں دکھلائیں گے. دکھلائے ابو سفیان ایمان لے کر آ گئے، ہندا ایمان لے کر آ گئے. ایسی مکہ فتح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ، کیونکہ جب نکلے آپ مکے سے سورہ قصص نازل ہوئی. اس قصص، سورہ قصص کو آپ پڑھیں، شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، آخر میں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. جس اللہ نے قرآن اتارا ہے اس کا یہ وعدہ ہے کہ آپ کو مکے میں لوٹائے گا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ہجرت کر کے بڑے غمگین غمزدہ، جس اللہ نے قرآن اتارا اس کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آپ کو مکے میں لوٹائے گا. یہ وعدہ ہوا نہیں، ہوا زندگی میں ہوا. اور بعض وعدے ایسے بھی ہیں جو آپ کی دنیا سے رخصت، بعض وعدے وہ ہیں ان میں سے آپ کے وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد. کتنے وعدے ہیں، کیسر فتح ہوا، کسرا فتح ہوا، بڑے بڑے یعنی علاقے فتح ہوئے، دین پھیلتا گیا. یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم دین کا کام کرتے رہے، دین کی محنت کرتے رہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کرتے رہے. کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس وعدے ہماری دنیا زندگی میں اللہ دکھا دیں گے، ضائع نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر، اللہ تعالیٰ مصلحین محنت کرنے والوں کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں جو محنت کی ہے، محنت شروع ہوئی انہوں نے کوئی چیز دیکھی نہیں، چلے گئے دنیا سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. تو یہ اسی لیے جو ہے نا بعض چیزیں اسی اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے آدمی کرتا رہے. یہی بات یہاں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہم سب کو اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ گواہ ہے
اس چیز پر جو کچھ عمل ہم کرتے ہیں. ہر قوم کے لیے اللہ کی طرف سے نبی رسول بھیجے گئے، ہر قوم کے لیے. جب بھی کوئی نبی آئے، دیکھیے فیصلے ہلاکت کے کب ہوتے ہیں؟ جب تک دعوت مکمل نہیں ہوتی، سمجھانا مکمل نہیں ہوتا، پکڑ اللہ کی طرف سے نہیں آتی، پکڑ اللہ کی طرف سے نہیں آتی. جب سمجھانا مکمل ہو جاتا ہے پھر نہیں مانتے، یا تو ہدایت یا تو ہلاکت، تو یہ رستے سمجھ لینا. جب نبی آتے ہیں سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے بعد اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ہدایت لاؤ یا تو دو ہی چیز، تیسرا آپشن نہیں ہے. تو جن کی قسمت میں ہدایت ہے وہ ہدایت ملے گی. اس لیے فرمایا ہر قوم کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نبی آئے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ اللہ نے فیصلہ کر دیا. کیونکہ آگے نبی، اب نبوت کے نبی کے آنے کے بعد یا تو ہدایت وجود میں آئے گی یا تو ہلاکت وجود میں آئے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ ظلم نہیں کرتے. مشرکین یہ سب باتیں سن کر کہتے تھے یہ سب کب ہوگا، کب ہونے والا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدے کب ہوں گے، یہ سب کب ہوں گے. عذاب سنا رہے، یہ سنا رہے، وہ سنا رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا اللہ نے، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، ذرا برابر بھی میں نفع اور نقصان کا اپنی ذات کے معاملے میں اختیار نہیں رکھتا. تو عذاب اور ہدایت کا اترنا تو اللہ کے اختیار میں ہے. ہر قوم کے لیے ایک طے ہے وقت، ہر ایک کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے اجل، اس کے لیے ایک وقت مقررہ ہے. جب وہ آتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک سانس، ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ پوری دنیا مل کر اسے جو ہے پیچھے کر سکتی، نہ اسے بچا سکتی. اور اللہ کے ہم سب کو اللہ کی پکڑ سے اللہ کی سکتی. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. کہہ دیجیے، بھلا بتائیے، جو عذاب جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں رات میں بھی آ سکتا ہے، دن میں بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، لیکن ماذا يستعجل منه المجرمون، عجیب بات ہے. یہ مجرم کس چیز کا انتظار ہے؟ انتظار آدمی خوشی کا کرتا ہے، یعنی آدمی جو ہے خوشی کا انتظار کرتا ہے. یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں کہ عذاب کا انتظار کر رہے. ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، بھلا بتاؤ کہ جب وہ عذاب آئے گا اس وقت ایمان لاؤ گے. کیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بتا ہے کہ خوشی کی چیز انتظار کی ہوتی ہے، پریشانی کو کوئی انتظار نہیں کرتا، مصیبت کا انتظار نہیں ہوتا. اچھا انتظار میں ہو تو جب وہ آئے گا تو اس وقت ایمان لاؤ گے. آن وہ وقت تو نہیں ہوگا، وہ وقت تو ایمان لانے کا نہیں ہوگا، کیونکہ جب غیب کھل چکا ہوگا، پکڑ آ گئی ہوگی، اس وقت اللہ کی طرف سے توبہ کے، ایمان کے دروازے تک ہو چکے ہوں گے. کنتم وقد کنتم به تستعجلون ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. جب کہا جائے گا پھر ان سے، ان ظالموں سے، چکو ہمیشہ کا عذاب. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. ان کی کمائی کا، ان کے عملوں کا، بدعملی کا یہی بدلہ دیا جائے گا. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی باتوں پر مکمل یقین کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. قرآن پاک میں اللہ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں ہیں. ایک بہت بڑا علم ہے وعدوں، کیونکہ انسان کی طبیعت میں، انسان کے مزاج میں دو چیزیں ہیں، یا تو انسان حرص اور طمع اور خوف. وعدے سنتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، خوف بھی اس کے اندر، وعیدیں ہیں بھی ادھر مت جاؤ، ادھر ہے تو آدمی گھر والوں کے پیچھے رہتا ہے. تو اسی لیے جو ہے نا یہ دونوں علم قرآن میں اور حدیث میں اللہ نے بیان کی. اگر اس طرح کی زندگی غفلت میں گزرے گی، گمراہی کے راستے پہ گزرے گی، پھر تباہی بربادی، موت سے ہی شروع ہو جائے گی وہ چیز. پھر جب شروع ہوگی تو اللہ حفاظت فرمائے قدر. تھوڑی سی زندگی آدمی گزار لے، محنت کر لے، اس کی کامیابی موت سے ہی شروع ہو جائے گی. عزتیں، راحتیں، آسانیاں سب شروع. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں